ماں کے شکم میں انسان کی صورت بناتا ہے، اور اس کے صورت بنانے کا انداز کتنا حسین و جمیل ہے کہ کبھی بچہ ماں کی شکل پر ہے، کبھی بچہ باپ کی شکل پر ہے، کبھی بچہ دادی اور دادا کی شکل پر ہے، کبھی بچہ چچا تایا کی شکل پر ہے، کبھی بچہ ماموں اور خالہ کی شکل پر ہے۔ یہ شکلیں کون بناتا ہے ماں کے شکم میں؟ جہاں روشنی نہیں جا سکتی، جہاں اجالا نہیں جا سکتا، جہاں سوئی کی نوک ڈالنا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے، وہاں کون ہے جو شکلیں بناتا ہے؟ وہ اللہ ہے، جس کی توحید کی دعوت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے رہے تھے۔ ان لوگوں نے اللہ کے رسول علیہ السلام سے یہ بھی کہا کہ آپ ایک کام کریں کہ آپ اپنی بات کریں، ہمارے خداؤں کو برا نہ کہیں، اور انہوں نے یہ بات کہی کہ ٹھیک ہے آپ اپنی بات کریں لیکن ہمارے خداؤں کا رد نہ کریں۔ یہاں پر ان جو وہ اپنے آپ کو روشن خیال سمجھنے والے مسلمانوں کی بھی تردید ہے کہ یہ روشن خیال نہیں بلکہ یہ تاریک اور اندھیرا خیال لوگ ہیں۔ یہ بدترین لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ یار باطل کو باطل نہ کہو، برے کو برا نہ کہو، اور غلط کو غلط نہ کہو، اپنی بات کرو۔ مکے کے مشرکین نے بھی یہ بات رکھی تھی کہ ہمارے خداؤں کو برا نہ کہو، باقی آپ اپنی بات کرتے جائیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے سامنے یہ بھی تجویز رکھی گئی تھی، ایک کام کریں کہ کچھ دن جو ہے وہ آپ ہمارے خداؤں کی عبادت کر لیں، پھر کچھ دن ہم آپ کے خدا کی عبادت کر لیتے ہیں، پھر جو ہے وہ اس طریقے سے، یعنی کہ دین کو کھچڑا بنانے کی کوشش کی جا رہی تھی، غلط ملت کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ کچھ دن آپ ہمارے خداؤں کی عبادت کریں، کچھ دن ہم آپ کے خدا کی عبادت کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب میں سورۃ الکافرون کو نازل فرمایا، قل یا ایھا الکافرون، اے محبوب ان کافروں سے فرما دو، لا اعبد ما تعبدون، میں ہرگز ان کی عبادت نہیں کروں گا جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ اللہ اکبر۔ اور پھر پوری سورت مبارکہ مکمل ہوتی ہے اور اختتام یہ ہوتا ہے، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا مذہب ہے، ہمارے لیے ہمارا دین ہے، ہم تمہارے خدا کی عبادت نہیں کریں گے۔ اس سے پتا چلا کہ جو لوگ بڑے لبرل بنتے ہیں، نیوٹرل بنتے ہیں اور سوچتے ہیں آدھا تیتر آدھا بٹر، ان کے تہوار میں بھی شریک ہو جا، ان کے تہوار میں بھی شریک ہو جا اور روشن خیال بنو۔ یاد رکھنا کسی کے ساتھ اخلاق سے پیش آنا الگ بات ہے، کسی کے ساتھ اس نے سلوک کرنا الگ بات ہے، لیکن ایمان کا سودا کر کے لبرل بننے کی یا جو ہے وہ نیوٹرل بننے کی کوشش کرو گے تو دین صرف دین ہے، مذہب صرف مذہب ہے، ایمان صرف ایمان ہے، اسلام صرف ایمان ہے، اسلام ہے۔ ایمان اور کفر کے درمیان کوئی تیسری چیز نہیں ہے، یا تو کوئی مومن ہوگا یا تو کوئی کافر ہوگا۔ اس لیے لوگ آدھا تیتر آدھا بٹر نہ کریں، اور اگر کسی کو یہ خیال ہے کہ جان خطرے میں ہے اس لیے ہمیں لبرل بن کر کے ایمان کا سودا کرنا چاہیے، تو میں کہتا ہوں واللہ مشرک اور مرتد اور ملحد بن کر کروڑوں دن جینے کی بجائے حسین پیغام دے رہے ہیں کہ کروڑوں دن جینے کی بجائے یزید اور یزیدیت کی زندگی جینے سے بہتر ہے کہ 3 دن حسین کی طرح جی لو، اس سے بہتر کوئی زندگی نہیں ہے۔ جب بھی کبھی ضمیر کا سودا ہو دوستو، قائم رہو حسین کے انکار کی طرف۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم کسی زندگی سے پیار نہیں کرتے جو ایمان دے کر کے لی جاتی ہے، جو اسلام دے کر لی جاتی ہے۔ اس لیے مسلمانوں شریعت کو مقدم رکھو، ہر مذہب کے انسان کے ساتھ آپ حسن سلوک کرو، اچھا اخلاق سے پیش آؤ، ان کو کھلاؤ، ان کو پلاؤ، ان لوگوں کو جو ہے وہ جو اسلام نے جہاں تک اجازت دی ہے ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ پھر آدھا تیتر آدھا بٹیر، کبھی ہم جھکے کبھی آپ جھکے، تو کہا نہیں، یہ سر اتنا قیمتی ہے، جب ہمارے مذہب میں نبی کے لیے سجدہ جائز نہیں ہے، ہم نبی سے عشق کرتے، نبی کی عبادت نہیں کرتے، تو جب وہ مذہب نبی کی عبادت کی اجازت نہیں دیتا، وہ کسی اور کے آگے سر جھکانے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ ہم اپنے نبی سے اپنی ماں سے زیادہ، اپنے باپ سے زیادہ، اپنے بھائیوں سے زیادہ، اپنی بہنوں سے زیادہ، حتیٰ کہ اپنی جان سے زیادہ عشق کرتے ہیں۔ یہ بات آپ کو میں بتا دوں، یہ بات میں پورے ہوش و حواس کے ساتھ اپنے مسلک اہل سنت و جماعت کی ترجمانی کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ ہم جان سے زیادہ نبی سے عشق کرتے ہیں لیکن نبی کی عبادت نہیں کرتے۔ جس سے جان سے زیادہ عشق کرے جب اس کی عبادت نہیں کرتے تو پھر کسی اور کے معبود کی کیسے عبادت کرے؟ جو اپنے ناک پر بیٹھی ہوئی مکھی کو نہیں ہٹا سکتے، جو چوٹی اور مچھر پر اختیار نہیں رکھتے، ہم ان کی کیسے
کیسے عبادت کریں؟ میرے امام نے اپنے مسلک کی ترجمانی کرتے ہوئے بتایا، پیش نظر وہ نوبہار، سجدے کو دل بے قرار، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے۔ اس لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، یہ مکے والوں کی خواہش تھی، اللہ کے رسول نے منظور نہیں کیا۔ صحابہ نے بلکہ حضرت بلال کو تو اتنا کہا گیا کہ بلال ہم تمہیں آزاد کر دیں گے، معاف کر دیں گے، اپنی زبان سے ایک بار لات و عزا کا نام لے لو۔ آپ نے لات و عزا کا نام تک نہیں لیا، احد احد کہتے رہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ اس سے آپ کو بھی پتا چلنا چاہیے مسلمانوں، دین اتنا سستا نہیں ہے کہ آپ گانے، فلم اور سیریل کی دہلیز پر اپنے ایمان کا سودا کر دیں۔ پہلی بات تو اسلام میں گانا گانے کی اجازت نہیں ہے، اور وہ گانا جس میں شرکیہ اور کفریہ کلمات ہے، وہ گانا اگر آپ گاتے ہیں راضی رہ کر اور سنتے ہیں راضی رہ کر، تو علماء کا فتویٰ ہے کہ کفریہ کلمات گانے والا راضی رہ کر یا سننے والا وہ کافر ہو جاتا ہے، اس کی بیوی اس کے نکاح سے نکل جاتی ہے۔